اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سپہر میں وہ لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو از سر نو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور شکل کی وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی۔ دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایروناٹل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہیں۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! وہ تمسکرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوایا تھا۔ اچار، گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہیں، تم میٹھے میں وہ 2 چیزیں اور شیرین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس کے لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو۔ میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کے کہنے پہ باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے آرزو سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نیچے حصے میں پلیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں، سدرا ان کے پیچھے تھی۔ جی، اس نے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں۔ مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی سو بتانے لگی۔ ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا خاصا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے مہینے 2 تک کریں گے اور شادی سال 1.5 تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں۔ آخر خود پہ غاصب لوگ کس سے اچھے لگتے ہیں، مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی۔ وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی۔ جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل، ٹشو! نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشو رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ٹائی پہ دوپٹہ جیسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔
یہ غالباً پچھلے سال کی پچھلی بقرعید پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پہ تکلف سے بیٹھے مسکراتے ہوئے طائی مہتاب کی بات سن رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ ابھی آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی لیکن سنبھل کے آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے، وہ بس پرانی باتیں کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نفوس کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال چا معائنہ دار۔ آپ یہ ڈرم اسٹکس لینا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ بٹانی چاہیے۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہیں محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہی بنائی تھی، اور فری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی و بیچارگی سے وہ مشکل سے سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا، سدرا کے رشتے کے لیے آنے والے ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی تھی، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری گن لے گئی تھی۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ سبھی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹس لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹی تو بہت اچھی بنائی ہے سدرا، اس کی فیلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹی میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا میں کس خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تحمید باندھوں۔ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھلا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ، انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا، تو وہ جو حق دک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکلی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بندگار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار اور سرسبز سا موڑ آیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔